زینت العلم میں ہم آپ سے 8ویں محرم 1442 ہجری خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں انتہائی معذرت خواہ بھی ہیں اور ہمیں خود بھی بہت قلق ہے کہ ہمارا بیان مسلسل آپ تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، اور بیچ میں 2 مرتبہ تعطل پیدا ہوا، جس کی وجہ سے بہت سے قیمتی نکات جو ہیں وہ ہم آپ تک نہیں پہنچا سکتے۔ بہرحال ہماری گفتگو کا موضوع آپ کے ذہن میں ہے تزکیہ اور تعلیم کتاب، اور اس سلسلے میں ہماری جو پرسوں کی گفتگو تھی اس سے ہم متصل ہونا چاہیں گے، اور اس میں آپ کے ذہن میں یقیناً ہوگا کہ پہلا ایک نقطہ جس کی بہت زیادہ ہم نے وضاحت کی تھی وہ یہ تھی کہ ہدایت الہیہ کا قبول کرنا بظاہر اسلام ہے، اور اس کا باطن جو ہے وہ ایمان۔ یہ گفتگو ہم نے بہت تفصیل سے کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ہدایت کی قبولیت آپ بظاہر اسلام کی شکل میں کرتے ہیں، لیکن اس کے اثرات جو آپ کے قلب میں مرتب ہوتے ہیں وہ ایمان ہوتا ہے، اور مطلوب و مقصود ایمان ہی ہوتا ہے نہ کہ اسلام۔ یہ گفتگو ہم نے کی تھی، اور اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ آپ کے اذہان کو ہم تیار کریں اس بات پر کہ ہر ظاہر کا ایک باطن بھی ہوتا ہے۔ تو اسلام ظاہر ہے اور ایمان باطن، اسی ایمان کا باطن۔ اور جو گفتگو ہماری ہو رہی تھی اس میں 2 آیات تھیں۔ ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت 84 کی کہ قل کل یعمل علی شاکلتی فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا، کہ اے رسول آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے، اور تمہارا رب جانتا ہے کہ کس نے ہدایت کو کتنا قبول کیا۔ اب یہ ہدایت کی قبولیت کے درجات ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ فیض ہدایت سرکار رسالت دریا کی طرح بہہ رہا ہے، لیکن قبولیت جو ہے وہ اپنی اپنی اہلیت ہے، اور اس اہلیت کا دار و مدار تزکیہ پر ہے۔ یہ بات پہلے کی تقریروں میں ہو چکی تھی۔ تو اب پرسوں ایک ظاہر اس کا باطن یعنی اسلام ظاہر اور ایمان باطن، یہ بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد دوسری بات ہم نے جو کی تھی وہ یہ کی تھی کہ انسان اپنے وجود مادی کی حیثیت سے ایک ظاہر رکھتا ہے۔ انسان کا وجود مادی ایک ظاہر شے ہے، لیکن اس کا باطن، اس کا وجود حقیقی یا اس کا وہ وجود ہے کہ جس کو دوام ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور اصل وجود وہی ہے جو اس وجود ظاہری کے پردے میں پوشیدہ ہے۔ یہ بہت تفصیل سے گفتگو ہماری ہو چکی، جسے بھی آپ تلاش کے لیے کریں۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز جس کو ہم نے چھیڑا تھا، اور ایک حد تک گفتگو بھی ہو گئی تھی، لیکن تھوڑی سی وضاحت ہم مزید اس کی کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہم نے کی تھی کہ ہم جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، یہ ہماری حیات ظاہری اور مادی جو ہے یہ بھی اپنا ایک باطن ہے۔ اس حیات ظاہری کا باطن جو ہے وہی حیات آخرت، یعنی حیات آخرت کہیں دور نہیں ہے، قیامت کہیں دور نہیں ہے۔ ہمارے وجود کے اندر یعنی ہماری ظاہری زندگی کے پردے پر، ہماری ظاہری زندگی کے پردے میں حیات آخرت موجود ہے۔ حیات آخرت کہیں دور نہیں ہے، بس صرف اس حجاب کا ہٹنا ہے جو حیات ظاہری کی شکل میں اس کو چھپائے ہوئے۔ جیسے ہی یہ حجاب ہٹے گا، جیسے ہی جسم مادی سے روح کا تعلق ختم ہوگا، اور اس حجاب کو ہم اپنے سامنے سے ہٹتا ہوا دیکھیں گے، وہی ہے ذائقۃ الموت۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ موت یہ ہے کہ ہمارے سامنے سے حجاب ہٹ جائے گا، اور آخرت کی زندگی جو اس زندگی کے پردے میں پوشیدہ ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ وہ زندگی جو ہماری اس ظاہری زندگی کے پردے میں ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ تو ظاہری زندگی جو ہے بس اس کے پردے کا، اس کے حجاب کے ہٹنے کی دیر ہے۔ حیات آخرت رواں دواں ہے، جاری و
وجہ سے جس کیفیت میں ہم زندگی گزاری، جس ایمان کے ساتھ زندگی گزاری، جس عقیدے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جس شاکرہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جس کردار کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جس دین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جس مذہب کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جن احساسات اور جذبات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کا باطن جو ہے حیات آخر کا، انہیں کا باطن حیات آخر ہے۔ اسی لیے ہم نے اس آیت پڑھی تھی سورہ بنی اسرائیل کی کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کوئی نئی زندگی نہیں ہے، اسی کا باطن ہے، اسی زندگی کا باطن ہے ہمارے حیات آخرت۔ تو یہ ایک اور راز ہے حیات کا، یہ راز ہے معاد کا، یہ راز ہے حقیقت انسان کا، کہ اس کو آپ اگر سمجھیں گے تو صرف اسی در سے سمجھیں گے جہاں سے کتاب و حکمت کی تعلیم آپ کو دی جاتی ہے۔ اگر اس در کو چھوڑ دیا جہاں سے آپ کو کتاب و حکمت کی تعلیم مل سکتی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابن سعد عاشور کی شب رات بھر یہ سوچتا رہا کہ اگر میں حسین کو قتل کرنے سے انکار کروں، اگر میں حسین کو قتل کرنے سے انکار کر دوں تو مجھے جنت مل جائے گی، اور اگر حسین کو قتل کر دوں تو رے کی حکومت مل جائے گی۔ اگر انکار کروں گا تو جنت مل جائے گی، قتل کر دوں گا تو رے کی حکومت مل جائے گی۔ اب اس کے بعد اس نے کہا کہ جنت جو ہے وہ تو ادھار ہے، جنت ادھار ہے اور رے کی حکومت جو ہے وہ نو ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے تصور ابن سعد۔ اور جتنے بھی مسلمان یا افراد در آل محمد سے دور ہیں یا آل محمد کے مخالف ہیں، ان کا تصور یہی ہے کہ آخرت وہم و گمان ہے، آخرت موہوم ہے، آخرت قرض ہے، غیر یقینی ہے، اور دنیا یقینی ہے، کیونکہ اس کے نظر میں دنیا نقد تھی، یقینی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ یہ کیا کہ رے کی حکومت اس زندگی میں ملے گی، اور وہ حیات آخرت جس میں جنت ملنے والی ہے وہ وہم و گمان ہے، یہ یقین ہے۔ اس کی نظر میں وہ وہم و گمان تھا، یہ یقین تھا۔ حیات دنیا یقین تھی، حیات دنیا کی نعمتیں یقینی تھی، حیات آخرت کی نعمتیں وہم و گمان تھی، لہذا اس نے کہا یہ تو ادھار ہے، کچھ بھروسہ نہیں۔ لیکن اگر وہ شخص کہ جو شعور رکھتا، آپ دیکھیں ادھر ابن سعد کی فکر تھی اور ادھر اصحاب حسین کی فکر تھی۔ اصحاب حسین جہاں دیدہ منتخب روزگار علماء، حافظان قرآن، مفسرین قرآن اور فقہا تھے، لیکن اس گھر کے بچے سے بھی آپ پوچھتے تھے کہ موت کیا ہے تو کہتا تھا شاید سے زیادہ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آخرت کے لیے جو آپ جملہ سنتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ یقین ہے آخرت جو ہے وہ وہاں ہے جہاں تعلیم محمد و آل محمد آپ کو پتہ ہے۔ اگر وہ نہیں پہنچی تو آخرت وہم و گمان رہے گا اور دنیا یقینی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس فکر کے افراد جب اپنے خواہشات کی تکمیل کر لیتے ہیں، حوث اقتدار پوری کر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بابر و عیش پوش کے عالم دوبارہ نہیں سن، یعنی پوری نظر پوری توجہ جو ہوتی ہے وہ اس دنیا میں، اور وہ بالآخرت ہم لوگ کون والی منزل جو ہے اس سے بہت دور ہے۔ تو یہ ہے وہ منزل کہ جو آپ کو
کو صرف اور صرف علوم وحی و تنزیل ہے، اور یہ جو کتاب و حکمت کی تعلیم ہے یہ وہیں سے دی گئی جہاں سے پروردگار عالم نے مرکز علم قرار دیا۔ تو یہ تو ہوا وہ نقطہ جو پرسوں تھوڑا سا تشنا رہ گیا تھا کہ حیات آخرت جو ہے وہ اسی زندگی کا باطن ہے، نئی نہیں ہے، اور اسی زندگی کے باطن تک پہنچنے کے لیے صرف پردہ حجاب یا وہ پردہ جو ظاہری حیات کا ہے اس کو ہٹانا ہے، بس وہ ہٹ گئی تو آپ آخرت میں پہنچ گئے، دور نہیں ہے، قیامت کہیں دور نہیں ہے۔ تو یہ ہے ایک نقطہ جو ہم نے کل بیان کیا تھا پرسوں، لیکن پورا واضح نہیں ہوا تھا۔ اب ہمارے اس کے آگے کی کچھ منزلیں تھیں جو ہم نے بیان کر دی تھی، اب اس سے ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ اس سے آگے کی جن منزلوں کو ہم نے بیان کیا تھا اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایمان جو ہے اس کی جگہ قلب ہے، ایمان ہی مطلوب و مقصود ہے، اور وہ ہمیں اجر و ثواب ملنا ہے، جو مقام آخرت ملنا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ملنا ہے۔ یہ بات ہم نے پرسوں کہہ دی تھی، اور اس کے بعد ہم نے ایک ذکر چھیڑا تھا جو ہمارے موضوع سے بہت زیادہ اس کے دائرے میں تو نہیں آتا لیکن کافی حد تک اس سے قریب ہے، اس لیے چھیڑ دیا تھا، اور وہ ہم کسی اور موقع پر اس کی وضاحت کریں گے کہ حقیقت سوال قبر پھر کیا ہونا چاہیے۔ بھارت اس کو بھی فی الحال رہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایمان جو ہے اس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام کا وہ قول بیان کیا کہ ایمان کے 4 اجزاء ہیں: توکل علی اللہ، تفویض الامر الی اللہ، رضا بقضاء اللہ، تسلیما لامر اللہ۔ اور ان چاروں چیزوں کو ہم نے تھوڑا تھوڑا واضح کر دیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اب اس کے بعد کی منزلیں ہیں جس میں ان سب چیزوں کا نچوڑ آ جاتا ہے، اس میں 2 چیزیں اہم ہیں، ایک ہے خوف خدا اور ایک ہے تمکین باللہ۔ یہ 2 الفاظ ہم نے استعمال کیے تھے، خوف خدا، تمکین باللہ، یعنی اللہ کو اپنے قلب میں جگہ دینا۔ دیکھیے یہ ایک عجیب منزل ہے، ہر شخص کے پاس ایک طریقہ ہے، ایک اس کی دینت ہے، ایک اس کا مزاج ہے جس کے مطابق اس کے قلب میں اللہ کی جگہ ہے، اور اس کی منزلیں جو ہیں وہ بہت آگے جاتی ہیں۔ آپ زبان سے اکثر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا مطلب ہوتا ہے؟ پروردگار عالم نے یہ جملہ جو اپنے کلام میں رکھا ہے وہ اللہ کا جملہ نہیں ہے، نقل کیا، یہ جملہ اس نے نقل کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو صبر کرتے ہیں۔ اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون وبشر الصابرین الذین، وہاں سے مشہور ہے کہ وہ لوگ کہ جو صبر کرنے والے ہیں، اور کون سے صبر کرنے والے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ کہتے ہیں، ان کا جملہ اللہ نے نقل کیا، کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اور ہماری بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ یہ ہم اللہ کے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اپنے نفس کو اپنی ملکیت نہیں سمجھا، اللہ کی ملکیت سمجھا۔ اللہ کے ہیں، اللہ کے ہیں، اب جب اللہ کے ہیں تو ملکیت ہو گئی اللہ کی، اور جہاں ملکیت ہوتی ہے وہاں ہم کا تصرف ہوتا ہے۔ ایک چیز آپ کی ملکیت ہے، مکان آپ کی ملکیت ہے، گاڑی آپ کی ملکیت ہے، لباس آپ کا ملکیت ہے، آپ کی ملکیت، یا کوئی چیز جو آپ کی ملکیت ہے، آپ بہت ہی سکون سے اور بڑے زور دعوے کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا ہے، میں مالک ہوں۔ یعنی ملکیت جو ہے وہ ہم کے تصرف کی سزاوار ہے۔ جب آپ نے کہا کہ ہم اللہ کے ہیں تو پھر آپ کو تو اپنے اوپر حق نہیں رہا، پھر آپ کے وجود پر حق تصرف اللہ کا ہو گیا۔ اب جب اللہ کا حق تصرف ہو گیا تو جس
گہرائی قلب سے آپ نے انا للہ کہا ہے، اتنا ہی آپ اللہ کو ملکیت کا حق دیں گے، اتنا ہی حق آپ اللہ کو دیں گے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ہم اس کی تفصیل اور اس کی مزید گہرائی میں جائیں گے ابھی بعد میں۔ اب اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہم نے بیان کی تھی وہ تھا خوف خدا، اور خوف خدا کے سلسلے میں ہم نے 2 آیتیں پڑھی تھی۔ ایک سورہ رحمان کی آیت پڑھی تھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے مقام سے خوف زدہ ہے اس کے لیے 2 جنتیں۔ اور وہاں ہم نے بتایا تھا کہ خوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی نقصان کا ڈر ہے، بلکہ خوف کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتہ عبد و معبود بنا ہوا ہے، وہ جو اس سے ایک محبت کا رشتہ ہے، جو قربت کا رشتہ ہے، جو چاہت کا رشتہ ہے، اس میں کوئی رکھنا نہ پڑ جائے، اس میں کوئی کمی نہ آ جائے، اس کا خوف تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے ایک اور آیت سورہ فاطر کی پڑھی تھی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس آیت کی تفصیل کا بیان کرنے کے بعد ہماری گفتگو ختم ہو گئی تھی۔ اب ہمیں اس سے کچھ آگے بڑھنا ہے، تو سب بات پڑھ لیں آپ تاکہ ہم اسے جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ خوف پر کافی حد تک بات ہوئی ہے، موقع ملا تو اور بات کریں گے۔ تمکین باللہ بہت ہی وسیع موضوع ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے اگر موقع ملا، کیونکہ اگر ہم اس میں زیادہ گہرائی میں گئے تو پھر آگے ہم پڑھ نہیں پائیں گے، اس لیے ہم تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کی تھی، ویسے تو قرآن میں بھی ہے لیکن دعائے قبائل کی ابتدا، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، پروردگار میں تجھ سے تیری اس رحمت کا واسطہ لے کے سوال کرتا ہوں جو ہر شے پر چھائی ہوئی، ہر شے پر محیط ہے۔ تو یہ رحمت کا محیط ہونا جو ہے، اس کو ہم نے چھیڑا تھا اور اس کو ہمیں لے جانا تھا اسی حدیث تک۔ وہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی علی ابن سوید کی، کہ جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں وہ آیت سورہ طلاق کی پڑھی تھی کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کیا بس اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ ہم نے پڑھی تھی اور اس کے ذیل میں توکل کے اوپر بات کی، لیکن وہ ابھی اتنا ہی ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے، کافی حد تک آگے بڑھنا ہے۔ تو وہاں پر ہم نے مولا کا قول بیان کیا تھا جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ توکل کے درجات ہیں، یعنی اللہ پر توکل کرنے کے درجات ہیں، جس میں سب سے نچلا درجہ، سب سے ابتدائی درجہ یہ ہے کہ مومن کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے فضل کو کسی حال میں ہم سے روکے گا، کسی حال میں پروردگار عالم اپنے فضل کو نہیں روکے گا۔ اب دیکھیے فضل کو نہ روکنا، اس کی بہت سی ظاہری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جیسے ہم نے شاید اس دن بیان بھی کیا تھا کہ کتنے اللہ کے گناہ گار ہیں، کتنے اللہ کے باغی ہیں، کتنے اللہ کے نافرما بردار ہیں۔ کبھی اللہ نے کسی کا رزق روک لیا، کبھی کسی کی ہوا روک لی، کبھی کسی کے لیے پانی روک لیا، حد یہ کہ فرعون اور نمرود کا بھی نہیں روکا۔ تو فضل وہ اپنا نہیں روکتا، اور پھر فرعون یا نمرود کا رزق ظاہری تو اپنی جگہ جاری اور ساری تھا ہی، رزق روحانی بھی نہیں ہوتا۔ جب جناب موسیٰ مبعوث پر رسالت ہوئے تو سب سے پہلے ان کو فرعون کے دربار میں بھیجا کہ فرعون سرکش ہو گیا، جا کے اس کو سمجھاؤ، اس
کی ہدایت کرو، اسے تبلیغ کرو. یعنی پروردگار عالم کی ہدایت جو ہے وہ رزق روحانی ہے. تو فرعون کو رزق روحانی سے بھی محروم نہیں کیا. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے اگر حیات طویل مانگی تو اللہ نے محروم نہیں کیا، وہ مجیب ہے، دعا کا قبول کرتا ہے. تو اللہ اپنے فضل کو نہیں روکتا. اب سوال یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ یہاں غور کریں کہ ہمیں فیض خداوندی کس انداز سے اور کس طریقے سے حاصل. ہم نے پرسوں ایک اشارہ کیا تھا پروردگار عالم کے مسلسل کرم کے سلسلے میں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے جو انہیں ظلمتوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف. تو یہ مسلسل عمل ہے. مومن کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کس ظلمت کی طرف وہ چلا جاتا ہے، لیکن پروردگار عالم غافل نہیں ہے. وہ اسے ظلمتوں سے ہر لمحے نکالتا ہے، ہر لمحے نور کی طرف لاتا ہے، ہر لمحے اس کو ظلمتوں سے نکالتا رہتا ہے، نور کی طرف لاتا رہتا ہے. لیکن اس سے اور آگے، اس سے تھوڑا سا اور آگے ایک شے ہے، یا بلکہ پہلے آپ آیت سن لیں. اور آپ کو آیت سننے میں آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں. ابھی ہم نے آیت الکرسی کے آخری فقرے پڑھے، شروع میں آ جائیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کیا ہوا؟ اللہ وہ ہے کہ جو وحدہ لا شریک لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے اس کی دو صفات ہے. پہلے آپ نے کہا کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ اس کی صفت یکتائی ہے، صفت یکتائی بیان کی. اس کے بعد آپ نے کہا الحی اور قیوم. حی ہے، قیوم ہے، دو اسماء حسنہ کا تذکرہ. اس کو ہم کہتے ہیں اسماء حسنہ. اسماء حسنہ پروردگار عالم جو ہیں وہ پوری کائنات پر اپنا اثر رکھتے ہیں، اپنا اثر اسماء حسنہ رکھتے ہیں. اب وہ پھر اسماء حسنہ کی ایک الگ وہ ہے، عنوان ہے، اس پر ہم بات نہیں کر رہے. لیکن ابھی یہاں سنیں، دو صفات بیان کی پروردگار نے، ایک حی اور ایک قیوم. حی صفت ذات ہے، اس کی حیاتی ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے آگے چلیں گے. ابھی دوسری پر آ جائیں جو ہماری آج کی گفتگو کا خاص حصہ ہے. قیوم، اللہ قیوم ہے. اب دیکھیں قیوم کا لفظ ہے، اللہ کے ناموں میں نام ہے، اس میں حسنہ ہے. اللہ قیوم ہے. قیوم کا لفظ جو ہے وہ بنا ہے قائم سے. قائم رکھنے والے فاعل جو ہے، قائم رکھنے والا، اس کو کہتے ہیں قیم. یعنی قائم رکھنے والا فاعل ہے قیم. اور عربی میں جب ہم اس کا صیغہ مبالغہ بناتے ہیں، یعنی بہت زیادہ قائم رکھنے والا، بے انتہا قائم رکھنے والا، یعنی صفت قائم رکھنے کی صفت کی انتہا، تو پھر ہم کہتے ہیں قیوم. قیوم تو اللہ جو ہے وہ قیوم ہے. قیوم کا مطلب کیا ہے؟ پوری کائنات کو اگر آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں، تو اربوں خربوں کی تعداد میں نظام ہائے شمسی، کتنی تعداد کہکشائیں، کتنے سورج، کتنے ستارے، کتنے اجرام فلکی مختلف کہکشاؤں میں، اور سب کے سب اپنے مداروں کے اوپر موجود ہیں. پروردگار عالم نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا کہ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. سورج، چاند، ستارے سب اس کے امر سے مسخر ہیں. یعنی کوئی شے اپنی جگہ پر قائم نہ رہتی اگر اس کا امر قیومی اس پر غالب نہ ہوتا. اس کے قیوم ہونے کی وجہ سے ہر نظام اپنی جگہ قائم
ہر سیارہ اپنے مدار پر قائم ہے، ہر سورج اپنے مقام پر قائم ہے، نظام جذب و کشش اپنی جگہ مکمل طور سے پوری صحت کے ساتھ یعنی ایکوریسی کے ساتھ قائم ہے۔ یہ اس کا قائم ہونا جو ہے یہ پروردگار عالم کی صفت قیومی کا مرتبہ ہے، اس کی قیومی کی وجہ سے ہر شے قائم ہے۔ اگر وہ قیوم نہ ہوتا تو کوئی شے قائم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ کو بتاؤ ہمارے یہ تمام جتنے بھی جاندار ہیں، صرف انسان نہیں، جتنے جاندار ہیں، کیونکہ ہم خود اپنے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، لہٰذا ہم نے مثال کے طور پر اپنے آپ کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ جتنے جاندار ہیں جس میں انسان بھی شامل ہیں، آپ نے کبھی مشاہدہ کیا کہ آپ کا ہر نظام جسم اپنی حرکت اور اپنی فعالیت میں مستعد ہے؟ نظام ہاضمہ اپنا کام کر رہا ہے، نظام اعصاب اپنا کام کر رہا ہے، نظام تنفس اپنا کام کر رہا ہے، دوران خون اپنا کام کر رہا ہے۔ کیا آپ کے ارادے کو اس میں کوئی دخل ہے؟ آپ کا ارادہ، آپ کی نیت، آپ کا کوئی عمل اس میں مخل ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ آپ کو اختیار ہے؟ عالم تکوین میں آپ کو کوئی اختیار ہی نہیں۔ عالم تکوین کا لفظ ہم نے استعمال کر لیا۔ دیکھیے دو عالموں سے آپ گزر رہے ہیں، ایک تشریح اور ایک تکوین۔ تشریح میں آپ کو اختیار ہے، تکوین میں آپ کو اختیار نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ رزق کہاں سے کمائیں، کہاں سے حاصل کریں۔ آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی غذا میں کیا چیز استعمال کریں۔ آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ غذا اپنے سامنے لا کے رکھیں۔ آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ غذا کا نوالا بنائیں۔ آپ کو یہ اختیار ہے کہ دہن میں رکھیں۔ آپ کو یہ اختیار ہے کہ چبائیں۔ آپ کو یہ اختیار ہے کہ نگل لیں، اس کے بعد آپ کا اختیار بنائیں۔ یعنی یہاں تک نگلنے تک تجریح کی، نگلنے کی بات کرتے ہیں۔ اب وہ چلا گیا عالم تکوین میں، اب آپ کا کوئی اختیار اس کے اوپر نہیں ہے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ امر الہی سے ہو رہا ہے۔ تو جتنے نظام ہمارے جسم کے ہوں یا دیگر جانداروں کے جسم کے ہوں، باریک نہ نظر آنے والے کیڑوں کے جسم کے ہوں یا دیوہات ہیکل مخلوقات کے جسم کے ہوں، سارے نظام جو چل رہے ہیں وہ اس لیے چل رہے ہیں کہ اس کی ذات قیوم ہے۔ اس کی قیومی کا دائرہ بہت وسیع ہے، ہر شے اس کی قیومی کی وجہ سے قائم ہے، ہر شے اس کی قیومی کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہمارے اوپر سے، ہمارے وجود پر سے اس کا مرتبہ قیومی ختم ہو جائے تو ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے، کیونکہ صرف اس کی ذات ہے جو قائم بالذات ہے، وہ قائم بالذات ہے، واجب الوجود جو ہے وہ قائم بالذات ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اس کی قیومی کی وجہ سے باقی ہیں، اس کی قیومی کی وجہ سے باقی تمام چیزیں باقی ہیں۔ تو اب ہمارے ساتھ جو بہت بڑا ایک تعلق پروردگار عالم کا ہے وہ اس کا احاطہ قیومی ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس کی قیومی سے باہر نہیں جا سکتے، اور ہماری بقا جو ہے وہ اس کی قیومی میں ہے۔ لیکن اب اس سے تھوڑا سا آپ ہو رہا ہے، تھوڑا سا ہو رہا ہے۔ دیکھیے ہم اللہ کی قیومی کی وجہ سے قائم ہیں، یہ بات تو سب بات ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جتنے افراد، جتنے انسان ہیں، سب کے اوپر اثر قیومی برابر ہے یا الگ ہے؟ جتنا اثر قیومی آپ قبول کر رہے ہیں کہ ہم بھی اتنے قبول کر رہے ہیں، یا کم یا زیادہ کر رہے ہیں؟ لوگوں کے جو حواس ہیں، ہوش ہیں، فہم و فراست ہے، اور جو مظاہر
ذہنی یا مظاہر روحی ہیں، روح کے جو مظاہر ہیں، ان سب کا تعلق اس شدت سے ہے کہ جو ہم قبول کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم واضح کریں گے آپ کی مشکل ہے، جتنا ہم قبول کرتے ہیں ہمارا رابطہ پروردگار عالم سے، اپنی پاکیزگی نفس، اپنی معرفت، اپنی خلوص بندگی اور اپنے تقرب کی بنیاد پر ہے۔ ہر شخص الگ ہے، سب ایک جیسا تقرب نہیں رکھتے، سب ایک جیسی معرفت نہیں رکھتے، سب ایک جیسا رجوع اللہ نہیں رکھتے، سب ایک جیسی پاکیزگی نفس نہیں رکھتے، لہذا ہر شخص پر قیومیت کا اثر الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو بہت زیادہ برداشت کی طاقت ہے، دیکھنے میں دبلے پتلے ہیں، کمزور ہیں، لیکن قوت برداشت ان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ وہ قوت برداشت اس لیے ہے کہ ان کے اندر شدت قوت حیات ہے، شدت قوت حیات زیادہ ہے۔ ایک شخص ہے، اس کو بہت تیز بخار چڑھا ہوا ہے یا بہت زیادہ زخمی ہے، زخموں سے دور ہے، لیکن اس کی برداشت اتنی ہے کہ اس کو آپ بے چین ہوتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے، ہائے ہائے کرتے ہوئے دیکھیں۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ اس سے کم تکلیف میں، کم بیماری میں، کم زخموں میں وہ بے چین ہو جائے، اس لیے کہ اس کے اندر شدت حیات کم ہے، اس کے اندر شدت حیات زیادہ ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ آیا، آپ نے کہا بھائی رمضان، ارے ہم تو شعبان میں بھی روزہ رکھیں گے، رجب میں بھی رکھیں گے، اور بے فکری سے روزے رکھ لیں گے، لیکن بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ دیکھنے میں صحت مند ہے، غذا ان کی آپ سے زیادہ ہے، لیکن رمضان کا روزہ رکھنے میں خطا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ ہمت اور برداشت نہیں پیدا ہو پاتی جو شدت حیات میں ہوتی ہے۔ یہ مشاہدہ ہے، ہم الفاظ میں سمجھا نہیں سکتا کہ آپ کو ہر شخص میں شدت حیات مختلف ملے گی، ہر شخص کے اندر شدت حیات الگ ہوتی ہے۔ اب جس میں شدت حیات زیادہ ہو، جتنی زیادہ ہو اتنا ہی آپ اس کے اندر یہ چیز دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ سن رسیدہ ہونے کے باوجود کم عمر لگے گا، وہ برداشت کی طاقت بہت زیادہ رکھے گا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی زندگی کا اختتام، ظاہری زندگی کا اختتام ہو گیا، مر گیا، تو مرنے کے بعد اس کی روح کی قوت حیات کام کرے گی، اس کا جسم مرنے کے بعد سڑے گا نہیں، فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی روح کی قوت حیات جو ہے معمولی سے تعلق پر بھی کام کرتی ہے۔ مرنے کے بعد جسم کا روح سے تعلق تقریباً ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو تعلق رہا تھا وہ ابھی تک کام کرے گا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کے جو عام زندگی گزارتے ہیں، جہاں ان کی عمر 65-70 کے اوپر ہوئی، کسی کی 60 سے اوپر ہوئی، کسی کی 65 سے، کسی کی 70 سے، وہ بہک گیا ہے، سٹھیا گیا، اب اس کی گفتگو جو ہے وہ آپ کو لگے گی کہ وہ آپ کہیں بھائی اب بڑے میاں سٹھیا رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ جو علوم انہوں نے سیکھے تھے وہ سب تاقے نسیاں کی نظر ہو گیا، کچھ نہیں یاد، بہت پرانی بچپن کی باتیں یاد آ رہی ہیں، کل کی بات بھول گیا۔ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں یا نہیں؟ لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے تقوی اور اپنی قربت خداوندی سے شدت حیات بڑھا لی ہے اور اس کی قیومی کو جذب کرنے کی طاقت زیادہ کر لی ہے، وہ 90 سال کے ہو جائیں، 95 سال کے ہو جائیں، اس سے زیادہ ہو جائیں، ان کے قوا بھی جواب نہیں دے گا، ان کا حافظہ بھی جواب نہیں دے گا،
ہمارے سامنے مثالیں ہیں. آپ کو معلوم ہوگا، ہم صرف یاد دلا رہے ہیں. آقا آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی 90 سال سے زیادہ کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تھی، لیکن آخری عمر تک وہ لکھنے پڑھنے کے لیے اینک استعمال نہیں کرتے. اسی طریقے سے بہت سے متقین کی زندگی آپ کو ملے گی کہ جس میں بہکنا نہیں ہے. اور سب سے زیادہ جو واضح ہمارے سامنے مثال ہے، آقا آیت اللہ جناب ابو القاسم الخوئ ایسی شخصیت ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ان کا انتقال تقریباً 95-96 سال کی عمر میں ہوا. وہ بھی انتقال کیا ہوا ہے صدام کے تشدد سے اور زندان میں رہ کے خدا جانے زہر سے شہید کیے گئے کس طرح. اور یہ زمانہ جو تھا یہ ان کے تشدد اور ذہنی قرض کا ابتدا نہیں تھی. حسن البکر کے زمانے میں جب آقا آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی کی وفات ہوئی تھی 67 میں، اس کے بعد سے کوئی صاحب اتاب کا شکار تھے، بے انتہا اتاب کا شکار تھے. بے انتہا ان کی زندگی جو تھی اس میں بہت زیادہ بے چینی تھی، بہت زیادہ قرض تھا، بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، بہت زیادہ الجھنیں تھیں. اتنی الجھنیں، اتنی پریشانیاں اور اتنی مصائب کے ساتھ ایک شخص زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے بعد 95-96 سال کی عمر کے ہونے کے بعد اس کے علوم کا عالم یہ ہے کہ آگے درس دینا، پڑھانا، مسائل کا استعمال کرنا وہ تو الگ چیز ہے. جس وقت کوئی صاحب کی وفات ہوئی تھی تو ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ سنا تھا کہ اس وقت آپ کو غم نہیں ہے، اصل غم تو صاحبان علم کو ہے. وہ اس بات کا ماتم کر رہے ہیں کہ دنیا تشیع اپنے ارتقاء علم میں 50 سال پیچھے کر دی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ قوت روح ہے، یہ روح کی قوت ہے. یہ جسم کی طاقت نہیں ہے، یہ روح کی طاقت ہے کہ روح میں اتنی کیفیت قبولیت قیومیہ پروردگار عالم، اتنا قیومیہ پروردگار عالم کو قبول کرے کہ اس میں نہ زندگی میں اور موت میں فرق ہی نہ ہوتی. امیر المومنین علیہ السلام کا ایک عجیب قول ہے، قبل ان تموت، مر جاؤ قبل اس کے کہ مرو. دیکھیے آپ نے کیا کہا تھا، موت کیا چیز ہے؟ موت وہ حجاب ہے. موت کے بعد وہ حجاب ہٹ جاتا ہے کہ جو پردہ حیات مادی میں ہے، جیسے ہی وہ حجاب ہٹتا ہے حقائق کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے صالح مومنین جو ہیں وہ نزا کے وقت ایسے امور کا مشاہدہ کرتے ہیں جو غیب کے امور ہوتے ہیں. بہت سے غیب کے امور کا مشاہدہ کرتے ہیں. اور ایک قول امیر المومنین علیہ السلام کا یہاں پر ہم بیان کر دیں. اس کا حدیث ہے، ہم اس کا اردو ترجمہ کیے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ انسان کا اس دنیا کو چھوڑنا حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی آخرت کی جو مقام ہے آخرت کا، جنت یا دوزخ، اس کو دیکھ نہ لے، اس کو دیکھ کے پڑھ رہے. تو یعنی اس کے اوپر امور غیب کے منکشف ہونے لگتے ہیں. اور ویسے اگر انسان کی قوت حیات مضبوط ہونے لگے اور اس کا رابطہ اپنے پروردگار عالم سے ویسا ہو جیسا ہونا چاہیے، یا جیسا ہونا چاہیے بہت دور کی بات ہو گئی، یعنی کم از کم اپنے ظرف کی حد تک، اپنے ظرف کی حد تک ہو. تو ایک بہت مشہور حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جو مومن 40 شب و روز ایسے گزارے کہ سوائے اللہ کے اس کے پیش نظر کچھ نہ.
صرف اللہ پیش نظر، تو پروردگار عالم اس کے قلب سے حکمت کے چشمے جاری کرتا ہے، جو اس کی زبان پر آتے ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں حکمت کے قلب سے زبان کے اوپر جاری ہوتے ہیں۔ کہ یہ وہ اسرار و رموز قیومیہ پروردگار ہے۔ یہ ہم نے ایک صفت کی بات کی، ورنہ اسماء الحسنہ جتنے ہیں ان سب کے اثرات ہیں۔ تو قیومی جو ہے وہ اس حد تک انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے کہ اگر ہم قیومی سے اس طرح استفادہ کرنے لگے کہ ہماری روح شدت حیات حاصل کرے، تو پھر ہم کو اس حیات میں کہ جس میں یہ صورت نہیں ہے اور اس حیات میں کہ جس میں یہ صورت ہے واضح باب نظر ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا ہے، ہم وہ آیت نہیں پڑھ رہے ہیں، کہ جس طرح سب زندہ ایک جیسے نہیں ہوتے، سب زندہ ایک جیسے تو نہیں ہے، اسی طرح سب مردے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ حیات برزخ اور حیات آخرت تو اسی حیات کا باطن ہے، لہذا جب دنیا میں سب ایک جیسے نہیں تو آخرت میں بھی ایک جیسے نہیں۔ اچھا، اب ہم کیونکہ ہمارے پاس گفتگو کب تو بہت سی ہے اور خاص طور سے اس دن رہ بھی گئی، لیکن ہم کچھ خاص باتیں ہم نکال کے بیان کریں گے، کیونکہ کل شب عاشور ہے اور پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا کہ بہت زیادہ گفتگو آپ کے سامنے کر سکیں۔ تو کچھ خاص چیزیں ہم نے آپ کے لیے رکھی تھیں، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ تو ایک حدیث ہم آج کی حد تک اور بیان کریں گے، اس کے بعد مسائل پر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ حدیث جو ہے وہ ایک عجیب و غریب حدیث ہے، اور حدیث ہے اصول کافی کی۔ ایک بات ہم آپ کو بتاتے چلیں، آپ نے سنا ہے کہ ہمارے پاس کتب اربع میں سب سے زیادہ اہمیت، سب سے زیادہ جو مقبولیت ہے وہ اصول کافی ہے۔ تو اصول کافی کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے مؤلف حضرت ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی، ان کا سن وفات 329 ہجری، 329 ہجری، اور 329 ہجری جو ہے یہی سن وفات ہے حضرت علی ابن محمد ثمری کا، جو کہ امام زمانہ کے جو نائبین خاص ہیں، چار نوابین اربع جن کو کہتے ہیں، اس میں آخری ہیں، یعنی یہ ہم عصر ہیں جناب علی ابن محمد ثمری اور محمد حسین ابن روح۔ تو انہوں نے غیبت صغریٰ کے زمانے میں اپنی تعلیف کی، اور غیبت صغریٰ کا زمانہ جس سال ختم ہوا، غیبت کبریٰ شروع ہوئی، اسی سال ان کی وفات ہوئی۔ تو ان کی جتنی احادیث پانچویں یا چھٹے امام سے لی گئی ہیں، اس کے درمیان میں راوی 2-3 ہیں، اور جو ان کے بعد کے اماموں سے لی گئی اس میں اس سے کم ہے۔ تو حدیث کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ درمیان میں راویوں کی کڑیاں کم سے کم ہو جائیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ فلاں شخص نے رسول اللہ سے سنا، پھر اس سے اس نے 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 سنا، پھر اس کے بعد یہ بات یہاں پہنچی۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے امام سے سنا یا رسول سے سنا، اس نے فلاں سے بیان کیا، کڑیاں کم ہوں گی۔ تو جتنی کڑیاں کم ہوتی جائیں گی حدیث کے راویوں کی، اتنی حدیث کی قدر و قیمت بڑھتی جائے گی۔ تو اس وجہ سے اصول کافی کی حدیثوں کی قدر و قیمت زیادہ ہے کہ درمیان میں کڑیاں بہت ہیں، اور ان کا زمانہ غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے، غیبت کبریٰ کا زمانہ نہ انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ غیبت صغریٰ کا زمانہ جب ختم ہوا، اسی زمانے میں ان کی بھی وفات ہو گئی۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ ایک عجیب حدیث ہے، اور منقول ہے امام صادق علیہ السلام۔ اور فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام کہ کانا امیر المومنین یقول، عام طور پر جب آپ حدیث سنتے ہیں تو اس میں جب ہم سند بیان کرتے ہیں تو قالا فلاں، قالا فلاں، قالا فلاں، اس طرح اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، اس طرح بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں ہے، کہا کہ کانا امیر المومنین یقول۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امیر المومنین نے کہا، یہ مطلب نہیں ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین کہا کرتے تھے، امیر المومنین یہ بات اکثر کہا کرتے تھے. بیان کون کر رہا ہے؟ امام صادق بیان. امیر المومنین اکثر یہ بات کہا کرتے تھے، اور کیا کہا کرتے تھے کہ نبہ بالتفکر قلبک وجافع عن اللیل جنبک واتق اللہ ربک. 3 باتیں. پہلی بات کیا کہ نبہ بالتفکر قلبک. نبہ یہ تنبیہ، یعنی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو اپنے قلب کو آگاہ، اپنے قلب کو جہالت میں نہ چھوڑو، اپنے قلب کو علم دو، اس کو آگاہی دو. اور وہ آگاہی کیسے دو؟ تفکر، تفکر کے ذریعے آگاہی. اب اس پر اگر محمد اللہ کل وضاحت کریں گے کہ تفکر کیا ہے، درجات تفکر کیا ہیں، اور تفکر کی تعریف منطق میں کیا ہے، تفکر کی تعریف عرفان میں کیا ہے. تو تفکر کیا ہے؟ کہا کہ تفکر کرو، تفکر کے ذریعے اپنے قلب کو علم عطا کرو. اور اس کے بعد کہا کہ وَجَافِعْ عَنِ اللَّيْلِ جَنبَکَ، اپنے پہلو کو بستر شب سے دور کرو، اپنے پہلو کو بستر شب سے دور کرو. اب دیکھیں بستر شب سے پہلو کا دور کرنا یہ ایک مقام معرفت مومن ہے. یعنی آپ یہ سمجھا رہے ہیں کہ معرفت کو اس مقام تک پہنچنا، اپنے بستر، رات کے بستر سے اپنے پہلو کو جدا کرنا. جب رات کا وہ حصہ آ جائے، تقریباً نصف شب گزر جائے، اور لوگ محو خواب ہوں، میٹھی نیند تلاش کریں، آرام دہ بستر تلاش کریں، تو ایک مقام مومن اور معرفت مومن وہ ہے کہ وہ بستر شب پر بے چین ہو جائے، قرار نہیں آتا. بستر شب پر قرار نہیں آتا، اس کو قرار کہاں آتا ہے؟ مصلی نماز شب پر. مصلی نماز شب پر قرار آتا ہے، بستر پر قرار نہیں آتا. یہ وہ مقام معرفت ہے. اور اگر کوئی مومن یہ جاننا چاہتا ہے کہ مولا جس مقام معرفت کا تقاضا کر رہے ہیں میں اس مقام معرفت تک ہوں یا نہیں ہوں، تو دیکھے کہ نصف شب کے بعد بستر اچھا لگتا ہے یا مصلی نماز شب. اگر قرار مصلی نماز شب پر آتا ہے تو اس کا مطلب وہ منزل معرفت گزر گئی. اور اس کے بعد کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكَ، اپنے رب کا، اپنے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جو تمہارا رب ہے. اب جیسے ابھی ہم نے اسرار و رموز قیومی سمجھائے تھے، اسرار و رموز ربوبیت اپنی جگہ ہے. ربوبیت کے اسرار و رموز الگ ہیں، تو وہ بات اب جا رہی ہے اسرار رموز ربوبیت پر، وہاں نہیں لے جا رہے ہیں. لیکن یہیں پر رک رہے ہیں کہ دیکھیے ایک رات ہے، امیر المومنین سفر کر رہے ہیں، ساتھ میں آپ کے صحابی نوف بکالی، اور سفر کے دوران رات بسر کرنا ہے. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ سوتے ہی کب سے صافی کوثر تمام رات کرتے تھے، ذکر خالق اکبر تمام رات، بیدار وقتی شب ہجرت گواہ ہے، بس ایک بار سوئے ہیں حیدر تمام رات. تو بہرحال آپ نے اپنے صحابی نوف بکالی کی طرف دیکھا اس وقت جب نماز شب کا وقت آیا، اور کہا کہ نوف جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ تو نوف نے کہا کہ مولا جاگ رہا ہے، اور میں اس وسیع و عریض آسمان کو دیکھ رہا ہوں، اس وسیع و عریض آسمان کو دیکھ رہا ہوں. آسمان کو پہلے زمانے کے لوگ دیکھتے تھے وقت کے لیے، گھڑی نہیں ہوتی تھی.
آسمان کے ستاروں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ شب کا کون سا وقت ہو گیا. تو آپ نے کہا قابل مبارکباد ہے. اور یہ وہ موقع ہے کہ جس کے لیے روایات ائمہ معصومین میں آیا ہے کہ سورہ آل عمران کی آیات 191 سے 195 یہ اس کیفیت کے لیے ہیں جو اس مومن کے اوپر طاری ہوتی ہے جو نماز شب کے لیے ہوتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں اور رات و دن کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جب بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور جب کروٹ کے بل لیٹتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا, اے میرے رب, تو نے ان میں سے کسی چیز کو بیکار خلق نہیں کیا ہے. وہاں وہ 5 آیتیں ہیں جس میں 5 دفعہ ربنا آیا ہے. اب آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی زیادہ تفسیر میں جائیں, اور آخر میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ ربنا فاغفر ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا. پروردگار, میں نے تیرے اس منادی کی آواز کو سنا ہے جو پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. پروردگار, میں نے اس منادی کی آواز کو سن لیا جو پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ, اور میں ایمان لے آیا ہوں. پروردگار, اب تو میرے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے, چھوٹے گناہوں کی بھی مغفرت کر دے, اور میری موت اس طرح قرار دے کہ میں تیرے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ موت کیا ہوں. تو بہرحال یہ وہ مقام ہے کہ جو اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب یہ پرتوے اسمائے حسنی اور معرفت کے وہ درجات طے ہو جاتے ہیں کہ جس کے بعد انسان کو یا مومن کو حقیقت میں لطف بندگی آتا ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں. بہت لطف آتا ہے اس بات سے کہ ہم اس رب کے بندے ہیں, اس خالق کے بندے ہیں. جیسے مولا نے آپ کو دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے دعا اس طرح کرو کہ پروردگار, میں جیسا رب چاہتا ہوں تو ویسا رب ہے, مجھے ویسا بندہ بنا جیسا تو چاہتا ہے. ائمہ کی دعائیں جو ہیں وہ الہیات اور توحید اور اسرار اور رموز بندگی کے وہ خزانے ہیں کہ جو آپ کے لیے پروردگار عالم نے عظیم نعمت کے طور پر عطا کی. کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے, یہ نعمت صرف آپ کے پاس ہے کہ کتنی دعائیں ائمہ نے تعلیم کی ہیں. ماہ رمضان کی دعائیں, مختلف شبوں کی دعائیں, مختلف راتوں کی دعائیں, مختلف مقامات کی دعائیں, مختلف جگہوں کی دعائیں, حرفے کی دعائیں. غرض یہ کہ خیر ہوتا آپ جانتے ہیں کہ اس حد تک دعائیں, اور اس کے بعد صحیفہ کاملہ کی دعائیں, صحیفہ ربیہ کی دعائیں, صحیفہ حسینیہ کی دعائیں, امام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعائیں, ایسی دعائیں ہیں کہ ایک ایک جملہ جو ہے وہ درس پارہ ہے. اور اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ کل ہم ایک تھوڑا سا تعارف اور تھوڑی سی گفتگو اس اعتبار سے کریں گے کہ ہمیں ابھی جن مقامات سے گزرنا ہے, جہاں تک پہنچنا ہے. آپ کے ذہن میں ہمارا موضوع ہے تزکیہ اور تعلیم کی حکومت. یہ ساری گفتگو تزکیہ کے ذریعے ہو رہی ہے. تزکیہ انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے, یہ سب چیزیں تزکیے سے. اور اسی وجہ سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون
اس دن نہ مال کام آنے والا ہے نہ بیٹے کام آنے والا ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کے آتے ہیں۔ اور قلب سلیم وہ سالم قلب ہے، وہ بے عیب قلب ہے، وہ بے داغ قلب ہے کہ جو دنیا سے آلودہ نہیں، جو آلودہ نہیں۔ یہی جملہ مولانا نوف بقالی سے کہا تھا کہ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ جن کے قلب دنیا سے آلودہ نہیں، سالم رہے۔ تو وہ شخص کہ جو یہ چاہتا ہے کہ پروردگار عالم نے اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے فیض تزکیہ اور فیض تعلیم کتاب و حکمت جاری کیا ہے، اس میں سے ہم نے لیا کتنا لیا؟ کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہدایت جاری و ساری ہے، یہ کہیں رکتا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کے نفوس ہر زمانے میں اس ہدایت کو باقی رکھتے ہیں۔ وہ جو مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ ماتا ولم جانب امام زمان ہی ماتا بیدتن جاہلیہ، کہ جو مر گیا زمانے کے امام کو پہچانے بغیر، اس کی معرفت کے بغیر مر گیا تو وہ اس زمانے میں مرا جب رسول کی بعثت نہیں ہوئی، یعنی فیض رسالت سے بہت دور رہی۔ تو فیض رسالت تک پہنچنا، اس کا احساس کرنا، پھر اپنے قلب میں وہ وسعت پیدا کرنا کہ ہم اس تزکیے اور تعلیم کتاب و حکمت سے کس حد تک فیض حاصل کرنا، کس حد تک فیض کے قابل ہوں۔ تو بہرحال آج ہم یہاں گفتگو کو روک رہے ہیں، انشاءاللہ کل زیادہ گفتگو کرنے کا وقت نہیں ملے گا کیونکہ کل شب عاشور ہے اور ہمیں امام کو فرصہ بھی دینا ہے، اور ویسے بھی عاشور کی شب ایک ایسی رات ہے کہ جس میں ہم بہت زیادہ علمی گفتگو نہیں کر سکیں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے روز عاشور اور شب عاشور کا وہ نقشہ پیش کریں کہ جو عام طور پر آپ نہیں سنتے، کس طرح امام مظلوم نے شب عاشور گزاری تھی اور کس طرح روز عاشور گزرا تھا۔ صبح سے شام تک کا روز عاشور کا نقشہ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اگر پروردگار عالم نے موقع دیا۔ اور آج کیونکہ ہم انتظار کرتے ہیں ایام عذاب کا، عشرہ ماہ محرم کا، کہ کب محرم آئے گا، کب مولا کا مولا کریں گے، کب مولا کی صفحہ عطا پر بیٹھیں گے، مگر محرم آتا ہے اور عشرہ محرم اس طرح گزر جاتا ہے کہ ہم بھی حضرت سے کہتے ہیں کہ لیجیے عشرہ ماہ محرم گزر گیا، اور آپ بھی حضرت سے سنتے ہیں کہ عشرہ ماہ محرم گزر گیا، جس مہمان کو بلایا تھا اب وہ مہمان رخصت طلب ہے، اور عالم آج کی حد تک آپ آمادہ ہیں، آپ آمادہ ہیں، پرسہ دینا چاہتے ہیں، اور اس کا پرسہ دینا چاہتے ہیں جو دعائے قلب علی تھا، جو قوت بازو سید الشہداء ہے، جو بیویوں کی آس ہے، جو بچوں کی امید ہے۔ جس وقت قافلہ سید الشہداء کا مدینے سے نکلا تھا، قافلے کا مکمل انتظام قمر بنی ہاشم کے پاس ہے۔ عباس گھوڑے پر سوار ہیں، کبھی قافلے کے پیچھے جاتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، قافلے کی نگرانی کر رہے ہیں، قافلے کو سنبھال رہے ہیں، قافلے کا انتظام دیکھ رہے ہیں۔ جس کو جو پریشانی ہے وہ عباس کو بلا رہا ہے، کبھی کہیں سے آواز آتی ہے عباس، کبھی کہیں سے آواز آتی ہے عباس، عباس ہر طرف جاتے ہیں، عباس اپنے وقت کا مشکل کشا، ہر طرف عباس، ہر طرف ہے رواں رواں عباس، کہ ایسے میں ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے کہا کہ شہزادے والدہ گرامی یاد۔ یہ سن کے عباس پریشان ہوئے کہ اس وقت میری والدہ نے، میری ماں نے مجھے کیوں یاد کر رہا، میں تو اس وقت خدمت سید الشہداء میں، خدمت امام حسین میں،
घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते बैतुशरफ देखा कि बैतुशरफ की दहलीज पर ऊँट बनी बैठी। अब्बास ने अपना सर माँ की गोद में रखा और कहा कि मादर गिरामी क्यों याद किया? कहा बेटा बस सिर्फ एक बात याद दिलाने के लिए बुलाया। कहा अम्मा जान क्या बात याद दिला रहा? कहा बस ये याद रखना कि हुसैन तुम्हारे हवाले है। मैं हुसैन को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ अब्बास। तुम्हारी जिंदगी में हुसैन के जिस्म पर कोई दम नहीं आया। क्या कल्बे अब्बास पकड़ रही हो? अब करबला में अब्बास हुसैन का साथ भी नहीं छोड़ना था और हुसैन का कुर्बान भी होना था। असहाब व अंसार शुरू से लेके बाद ज़ोहर सब कुर्बान हो चुके। गोद के पालों की बारी आई। आले अकील, आले जाफर, आले हसन, आले अली सब कुर्बान हुई। हुसैन के बेटे कुर्बान हुए, हसन के बेटे कुर्बान हुए। और अब एक मर्तबा जब सब खत्म हो गए तो अब्बास बार बार आके कह रहे हैं मौला अब मेरे लिए क्या, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? और इमाम कहते हैं कि अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास अगर तुम चले गए तो बीवियों की आस टूट जाएगी। अब्बास तुम चले गए तो बच्चे बेआस हो जाएंगे। और अब्बास ने कहा कि आका कब तक और जो आप कहते हैं कि मैं आपकी फौज का अलमदार हूँ तो आका वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ? आका जहाँ फौज चली गई वहाँ गुलाम को भी भेज दे। एक मर्तबा जब देखा कि इजाजत नहीं मिल रही है खेमे में गए, आवाज दी सकीना, सकीना कहाँ हो? एक मर्तबा सकीना को बुलाया, आगोश में लिया, कहा सकीना तुम तो बहुत प्यासी हो ना? कहा हाँ चचा, हाँ अम्मू, कहा चलो अपनी मश्क लाओ। सकीना सूखी हुई मश्की चल आई। एक मर्तबा मश्क ली, हुसैन की खिदमत में आए। हुसैन समझ गए, कहा बीवी सकीना क्या चचा को मैदान में भेजने आई हो? बहुत याद आएंगे बेटी चचा को। बहरहाल अब्बास चले गए, अब्बास चले गए और इस हाल में गए ये सब शहीद अजीब अल्लाह पर रुखसत हुए थे। लेकिन जब अब्बास निकले थे तो तमाम खेमों के पर्दे बड़े पहुंचते थे और बीवियां फरियाद करती हुई वाह अब्बासा कहती हुई बाहर आ गई थी। अब अब्बास मैदान में चले गए, फौज का पहरा हटा दिया, मशकीला भर लिया। अब चारों तरफ से तीर है, नेज़े हैं, तलवारें हैं। अब्बास के एक हाथ कटा, दूसरा हाथ कटा और एक दफा मश्क को दांतों में दबा के कुछ जवान आगे वहां अब जो तीर आके मश्क पर लगा। अब्बास की आंख टूटी, सर पर जोर लगा, जमीन पर गिरे, आवाज दी आका गुलाम का सलाम। हुसैन कमर पकड़ के बैठ गए। अब्बास मेरी कमर टूट गई। अब हुसैन किस तरह लाश तक पहुंचे और चाहा कि अब्बास के करीब जाए तो कहा आका मेरी लाश न उठाइएगा, बहुत थक गए, बहुत लाशें उठा दी है। एक मर्तबा अलम उठाया, खेमे की तरफ चले। जब देखा बच्चों ने कि अलम आ रहा है तो बच्चे खुश हो गए। सकीना ने कहा देखो मेरे चचा का अलम आ रहा है, देखो अम्मू का अलम आ रहा है। अलम तो आ गया। कभी